السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا۔ دیکھیے، میں بہت دنوں سے یہ سوچتا تھا کہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے مجتہد مطلق، دور اول کے ائمہ مجتہدین کو مجتہد مطلق مان لیا گیا، اور پھر اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو مجتہد مطلق کس معنی میں، کون سا کارنامہ انہوں نے کیا؟ تو بہت دنوں تک سوچنے کے بعد معلوم ہوا کہ مجتہد مطلق بنے تھے یہ اس زمانے میں جبکہ حدیثیں جمع کی گئی تو صحابہ کے خلافہ سامنے آئے بنیادی طور پر عبادات کے بارے میں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ صحابی تو ہر صحابی قابل تقریر ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو مانے کہ فلاں کو نہیں مانے۔ تو انہوں نے نکالا ترجیح کا اس، اسی لیے وہاں پہ لکھا تھا کہ رائی ثواب یحتمل الخطا ولا غیر خطا یحتمل الصواب۔ تو مجتہد مطلق اس بارے میں بنے کہ انہوں نے ترجیح کو دریافت اور پورے مجھے والے میں کہ انہوں نے کون سا اجتہاد کیا۔ مثلا تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت اجتہاد یہ ہو سکتا تھا کہ یہ تاتاری ہمارے مدعو ہیں، چلو ان کو دعوت دیں، دشمن نہیں مدعو، یہ اجتہاد ہوتا۔ کسی نے میرے علم میں اس وقت نہیں کہا تاتاری دشمن نہیں ہے، وہ مدعو ہے۔ تو جو بڑے بڑے اجتہادی ایشو تھے اس میں کسی نے اجتہاد کیا نہیں۔ اجتہاد کی صرف کیا ترجیحات قائم کرنے، ترجیح قائم کرنے۔ بات کو جو یاد دروازہ بند ہوا وہ اس لیے بند ہوا کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا، یعنی صحابہ کے بعد کسی کو درجہ نہیں کہ اس کے رائے کو لے کر آپ سوچیں، ترجیح کا وہاں اپلائی کریں، یہ تو صحابہ پر ختم۔ تو صحابہ کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ کوئی ترجیح قائم کرے، اسے اس کی ضرورت بھی نہیں رہی کہ اجتہاد کیا جائے۔ تو شعوری یا غیر شعوری طور پر انہوں نے ترجیحات قائم کرنے کو اجتہاد کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ اجتہاد کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اجتہاد کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ وہ تو اس کا مسئلہ تھا کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ تو اس میں توحد کی ضرورت ہی نہیں، توحد کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس میں تعدد جو تھا وہی اصول تھا۔ اصحابی کا نجوم جائیے اقتداتم کی تعدد ہی مطلوب تھا، توحد مطلوب ہی نہیں تھا جس کی خاطر انہوں نے اجتہاد۔ تو اجتہاد کی یہ جو تاریخ ہے اس نے ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا کہ کلیات میں اجتہاد کیا ہی نہیں گیا، کلیات میں اجتہاد کیا ہی نہیں گیا۔ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا اصحاب الرسول اور اساطیر الرسول، وہی کہتے کہ جو تم شاطف کہتے ہو وہ ہمارا بدو ہے، چلو اس کو سمجھاتے ہیں۔ شاطف کیوں کہتے؟ وہ بدو ہے، اس کو سمجھائیں کہ چلو اس کو بات کریں گے، کہ لیے دعا کریں گے۔ امور کلیات تھے، اس میں اجتہاد کو اپلائی کرنے کا مزاج ہی نہیں بنا، کیونکہ انہوں نے اسی ایک بات کو ترجیح قائم کرنے کے معاملے کو بنیادی طور پر اجتہاد کا میدان بنا دیا۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بات کو جو حالات بدلے تو کہیں بھی اجتہاد نہیں کیا گیا۔ مثلا جب روابادی طاقتیں افریقہ اور ایشیا میں گھسی اور مسلمانوں کو
دیر کیا، یہاں بھی بس دشمن دشمن دشمن. یہ نہیں کہ اجتہاد کرتے، اگر وہ کہتے کہ دشمن کیوں کہتے، یہ تو مدعو ہے. یعنی وہ جو آیت ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو وہ ایک انفرادی حکم ہے، اسی کی تعظیم کیجیے، آپ اسی کی تعظیم کیجیے. مشرک جو ہے تمہارے علاقے میں آ جاتا ہے تو اس کو دشمن سمجھ کر مارو مت، اس کو کلام اللہ سناؤ. تو یہ تھا اجتہاد کا اصل استعمال، کلیات میں اجتہاد. تو اسی لیے بات کو جو بھی واقعات تھے کسی نے بھی اس کو اپلائی نہیں کیا. جب فلسطین میں 1948 میں یہودی آ گئے تو وہاں بھی یہ کہتے یہودی جو آئے ہیں تو یہودیوں کا تو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ دیا ہے، تو آنے دو، ہم ان کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے، ان کے ساتھ مل کر انڈسٹری لگائیں گے، ان سے مل کر سارے کام کریں گے. جیسا کہ عرب ابھی بھی اسرائیل میں ہے، وہ مل کر رہتے ہیں، لیکن علماء نے کبھی ایسا مت نہیں دیا. تو کلیات امور میں اجتہاد کرنے کا مسلمانوں میں رواج ہی نہیں پڑا. اس لیے جب ایسے مسائل پیش آئے ان کا تعلق کلیات سے تھا تو وہاں وہ فیل ہو گئے. یعنی ترجیح قائم کرنے کے معاملے میں انہوں نے اجتہاد کیا تھا، حالانکہ میں اس کو اجتہاد نہیں کہوں گا، لیکن باہر مانا جائے تو کہا جائے کہ جزیات میں. تو کلیات والے جتنے مسائل پیش آئے کہیں بھی مسلمان اجتہاد نہیں کرتے، اور آج بھی نہیں کر پا رہے ہیں. مثلا امریکہ جو ہے اسرائیل کی مدد کرتا ہے تو سب کہتے ہیں اپنا دشمن امریکہ عدو الاسلام رقم واحد. یہاں پہ اجتہاد یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ امریکہ عدو نہیں ہے، اور عدو ہوتا ہے تو اپنے وہاں ملنے لوگ رہتے ہیں، اس کو چنا نہیں دیتا، نکال دیتا، مسلمان وہاں رہتے ہیں آرام سے. اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ سائڈ لیتا ہے اسرائیل، تو اپنے انٹرسٹ کے لیے ہر ایک سائڈ لیتا ہے. تو اجتہاد اگر کرتے تو یہ کہتے، اجتہاد نہیں کر سکے تو کہے کہ عدو الاسلام رقم واحد. اجتہاد کرتے تو کہتے کہ اس کا کیس عداوت کا کیس نہیں ہے. ہر قوم اپنے انٹرسٹ کا حال کرتی ہے، وہ بھی انٹرسٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں. تو یہ جزیات کو اجتہاد کا موضوع بنایا گیا، کلیات کو اجتہاد کا موضوع بنایا ہی نہیں گیا. آج بھی یہی حالت. مثلا ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کے معاملے میں اجتہاد نہیں کر سکے، بس ڈیموکریسی کو لادینی نظام کہہ دیا، لادینیت. سیکولرزم کے بارے میں اجتہاد نہیں کر سکے، اس کو لادینیت کہہ دیا. حالانکہ سیکولرزم یا جمہوریت ہرگز لادینیت نہیں ہے، وہ تو اسلام کے لیے سپورٹنگ سسٹم ہے. جمہوریت کی وجہ سے، سیکولرزم کی وجہ سے ہمیں مذہبی آزادی ملی ہے جو کبھی حاصل نہیں تھی. مذہبی آزادی کہاں تھی؟ ہر جگہ مذہبی تشدد تھا. مذہبی تشدد کو ختم کیا سیکولرزم اور جمہوریت. لیکن کیونکہ اجتہادانہ نظر نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں لادینیت لادینیت. تو اجتہاد کا تصوری آغازی میں غلط ہو گیا کہ جزیات میں جن لوگوں نے کاوشیں کی تھیں کہتے کہ اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد غلط بھی تھا. کیونکہ جو امام شافعی نے کہا کہ رائے ثواب یحتمل الخطا اور غیر یحتمل الصواب، تو جب ساری کوشش کر کے صرف احتمال ملتا ہو تو ایسے اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ ساری کوشش کر کے صرف ملا کیا؟ احتمال، یقین نہیں ملا. اجتہاد کی ضرورت کیا؟ احتمال ملا بس. پوری امت کو مبتلا کر دیا بے یقینی میں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتہاد کا تصور ہی بغیر واضح ہے امت مسلمہ پر، واضح نہیں ہے۔ اچھا، اجتہاد کا مطلب ہے میں دیکھ اپنے زمانے کے حالات پر اسلام کو ری اپلائی کرنا، اپنے زمانے کے مسئلے پر اسلام کو ری اپلائی کرنا۔ مثلا پہلے زمانے میں بادشاہت تھی تو اس کے لحاظ سے سوچا، اب جمہوریت ہے تو اس کے لحاظ سے سوچو، سیکولرزم ہے تو اس کے لحاظ سے اب اسلام کو ری اپلائی کرو۔ یہاں کہو کہ جمہوریت اور سیکولرزم تو ہمارے عین معین ہے، معین، کہ اس کی وجہ سے جب مذہبی جبر ختم اور مذہبی آزادی مل گئی تو اچھا کیا ہے؟ یعنی دیکھیے نئے دور نے ایک بہت بڑا کام کیا، آزادی کو انسان کا رائٹ بنا دیا۔ کبھی بھی بادشاہت کے دور میں یا قبائلی دور میں آزادی جو ہے انسان کے رائٹ نہیں سمجھا گئی تھی۔ رائٹ یعنی ایسا رائٹ جو مقدس رائٹ چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ کہ وہ تشدد کرے۔ جب تک آدمی تشدد نہ کرے، اس کا مطلق رائٹ ہے، اس کو آزادی، آزادی اس کا مطلق حق ہے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو اجتہاد کے بارے میں بہت لکھا لوگوں نے، لیکن سب میرے دیکھ کر کنفیوژن کا شکار ہے۔ حالانکہ دیکھیے اجتہاد کے لیے وہ حدیث نقل کرتے ہیں امام معاذ بن جبل کی، اجتہاد رائی ولا آلو، تو وہاں ترجیح کا مسئلہ تھوڑی تھا، معاذ بن جبل کے سامنے نہیں ترجیح اخبار جی مطلق راہ عمل اجتہاد کا یقینی بات تھا مولانا۔ ہاں، یہ جو بات ترجیح کام کرنے کا نکالا لوگوں نے، اس کے سامنے یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ معاذ جبل کے لیے سامنے یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ترجیح کس کو ترجیح دے۔ اجتہاد رائی ولا آلو، تو ہے نئے صورتحال میں راستہ نکالنا۔ وہ جو جس میں ترجیح قائم کی، اس میں ترجیح کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس میں تھا کہ چاہے یہ کر لو یا وہ کر لو، بھائی ہم اقتدار تو ملے دے تو